اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت جز نمبر 22 اس میں سورہ احزاب کا جو آخری حصہ ہے انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد باقی دوسری بقیہ سورہ ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے. آج جو ہے سورہ احزاب کو ہم مکمل کر لیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو پردے کے باہری احکامات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے جو کہ یہ سورہ جو ہے 5 ہجری میں نازل ہو چکی تھی سورہ نور سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اور اے نبی کی بیویوں تم میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر عطا کریں گے اور ہم اس کے لیے رزق کریم مہیا کریں گے. یعنی کہ تم امت کی مائیں ہو وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا تمہارے لیے ایک بہترین رزق عطا کیا جائے گا. یعنی دنیا اور آخرت کے معاملے میں تمہیں بہترین سرخرو کیا جائے گا کیونکہ تمہارا عہدہ تمہارا مرتبہ امت کی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ اونچا ہے. تمہارا مرتبہ زیادہ زیادہ اہل ہے اس بات کا کہ تمہیں دوہرا اجر دیا جائے. نبی اب یہ اجر اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں, اس لیے بھی دیا جا رہا ہے ساتھ میں انہوں نے جو فاقے جھیلے اور نبی کے ساتھ صبر کے ساتھ کھڑی رہی اور ان کا ساتھ دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے ان کے لیے دوہرے اجر مہیا کر رکھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے. یعنی کہ اتنی نرمی سے بات نہ کیا کرو جبکہ لوگ تمہارے پاس مسائل پوچھنے آتے ہیں تو تم ان سے تھوڑے سخت لہجے میں بات کیا کرو اور ان سے نرمی والی آواز میں بات نہ کیا کرو. اور جس کے دل میں بیماری ہے جس کے دل میں روگ ہے تو وہ پھر کیا ہو جائے پھر اس کے روگ میں اضافہ ہو جائے. ایسی اس طریقے سے اس لہجے میں بات نہ کرو بلکہ صاف سیدھی بات کرو. اپنے گھروں میں دبک کر رہا کرو ٹک کر رہا کرو اور سابق دور جاہلیت کی طرح سے سج دھج کر دکھاتی نہ پھرو. یعنی یہاں پر تبرج کہا جاتا ہے کہ اپنے بناؤ سنگار کو دوسرے لوگوں پر نامحرموں پر ظاہر کرنا. جس طرح سے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لوگ اتنے بناؤ سنگار کر کے عورتیں نکلا کرتی تھی کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا تبرج نہ کرو اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو دوسروں پر. اور جو تم نبی کی بیویاں ہو یہ بات نبی کی بیویوں سے کی جا رہی ہے لیکن اصل میں خطاب یہ جو ہے مومن عورتوں سے ہے مومناؤں سے ہے کہ اپنے آوازوں کو اپنے لہجوں کو نرم نہ کرو. دوسری چیز یہ کہ اپنی بات بالکل سیدھی جو بات ہے جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ کیا کرو. ادھر ادھر کی باتیں غیر محرموں سے نہ کیا کرو. تیسری بات یہ کہ گھروں میں جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں میں رہو بلا فضول گھروں سے باہر نہ نکلو. چوتھی چیز یہ کہ سابق عورتوں کی طرح جو کہ گزر چکی ہے جاہلیت کے دور میں سے جس طرح ہوا کرتا تھا تو اپنے بناؤ سنگار دوسروں پر ظاہر نہ کرو. پانچویں بات نماز قائم رکھو زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار رکھو. اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں ان پر کاربند رہو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے. یعنی کہ تم سے ہر قسم کی جو دلوں کی بھی ناپاکیاں ہیں گندگیاں ہیں ان کو بھی دور کر دیا جائے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں. بے شک اللہ لطیف اور خبیر ہے بڑا ہی لطف و کرم کرنے والا ہے. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں مومن ہیں مطیع فرما بردار ہیں راست باز ہیں صابر ہیں اللہ کے. اب یہاں پر آئی تھنک آیت نمبر 35 شروع ہو جاتی ہے. یہاں سے یہ دیکھیں وہی آیت جو وہاں پر ہم نے آیت نور پڑھی تھی. اللہ نور السماوات اور زمین کا اور آسمانوں کا نور ہے اور جس کے دل میں یہ نور اتر جاتا ہے تو پھر اس کے اخلاق جو ہے یہاں پر بیان کر دیے گئے. ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان عورتیں فرما بردار عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں والقانتین والقانتات اور اپنے آپ کو فرما بردار اور جھکا دینے والے مرد اور جھکا دینے والی عورتیں
یہاں سے لگاتار دونوں مرد اور عورتوں دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. قانتینا مطیع اور فرما بردار مرد اور مطیع اور فرما بردار عورتیں. والصادقین والصادقاتی اور سچ کہنے والی راست باز مرد اور راست باز عورتیں. والصابرین والصابراتی اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعاتی اور جھکنے والے اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقاتی اور صدقہ کرنے والے اور خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائماتی اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین والفروجہم والحافظاتی اور اپنے شرم گاہوں کی اپنے حفاظت کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکراتی اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے، ان مردوں اور ان عورتوں کے لیے اجرن عظیمہ بڑا اجر اور ان کے لیے مغفرت ہے. کہ اگر وہ ان تمام کاموں کے ان نیکیوں کو کرتے وقت کوئی کمی بیشی کوتاہی کمی رہ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان سے اپنی مغفرت والی صفت سے ان کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں اور ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے، یعنی کہ جنت ان کا مسکن ہوگی. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل کر رہے. یعنی کہ ایک مرتبہ جس بات کا فیصلہ اللہ اور رسول اور اس کی شریعت سے ہو چکا تو پھر اپنی رائے اپنے یعنی عقلوں کو بند کر لیا جائے. جب شریعت بول اٹھے پھر اس کے بعد اپنی عقلیں بند کر لی جائیں. یہاں پر فرما دیا گیا کہ جب تمہارے حق میں تمہارے رب نے اور تمہارے رسول نے فیصلہ کر دیا تو پھر اس کے بعد اپنے فیصلے اس کے اندر اپنے فیصلوں کا عمل دخل نہ کرو. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. یعنی زید بن حارثہ کو کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو مت چھوڑو، تھوڑا سا نباہ کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور میں نے جو ہے ان کو کنونس کیا تھا تم سے نکاح کرنے کے لیے، اب تم کیسے انکار کر سکتے ہو. تو یہاں پر زید بن حارثہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے تو اللہ کھولنا چاہتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وہ بات کھولنا چاہتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ لگا ہوا تھا کہ اگر میں نکاح کر لوں گا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تو پھر لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر کہہ دیا کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو. اللہ وہ بات ظاہر کرنا چاہتا تھا جس بات کو تم چھپا رہے تھے، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. جب اللہ نے حکم دے دیا تو پھر تمہیں لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کر گزرو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دے دیا ہے. پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس مطلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا. اب دیکھیں یہاں پر واحد صحابی ہیں جن کا پورے قرآن میں ذکر آیا ہے، نام آیا ہے، وہ ہے زید بن حارثہ. باقی اور کسی صحابی کا ذکر نہیں آیا، نام کے ساتھ باقاعدہ نہیں آیا. ذکر تو بہت کیا ہے لیکن نام صرف زید حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا ہے. اور عورت میں جس کا نام آیا ہے وہ حضرت مریم کا آیا ہے. مردوں میں جو صحابیوں میں جس کا ذکر آیا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کا آیا ہے. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اسے مطلقہ خاتون کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں. یعنی کہ اگر وہ منہ بولے بیٹے ہیں، اگر وہ ان کو طلاق دے دیتے ہیں تو جو ان کے منہ بولے باپ ہیں وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ صلبی بیٹے نہیں ہیں، اصلی بیٹے نہیں ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ نکاح کر لیا جائے.
اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی کو سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ کافی ہے. ایک واحد نکاح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، خود کیا ہے، وہ ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کیا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب کس کے باپ نہیں ہے؟ یعنی مردوں کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جو مرد تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، جو کہ تو وہ سارے کے سارے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے ان کی بیٹیوں سے چلی ہے، باقی سب اپنی شیر خواری میں ہی کیا ہو گئے تھے، دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں. جو کہ ابھی فی الحال زندہ لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے وہ انہوں نے منہ بولا بیٹا بنایا، تو وہ صرف ان کو آزاد کر دیا تھا، جو کہ پرانی جو رسم و رواج تھی ان کے مطابق تھا. اب جب کہ شریعت اس چیز پر گواہی دے چکی ہے کہ کوئی منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر ان کی بیوی سے نکاح کر کے بتا دیا کہ کوئی منہ بولا بیٹا اصلی بیٹے کی جگہ نہیں اختیار کر سکتا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحم فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں وہ فرشتے ایمان والے بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں. یہاں پر ایک اور تذکرہ کر دیا گیا کہ فرشتے جو ہوتے ہیں اپنے رب کی رحمت کی دعائیں ایمان والے بندوں کے لیے کیا کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اس کام پر بھی رکھ دیا ہے کہ مومنوں کے لیے وہ کیا کرتے رہیں، رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، یعنی گمراہی کے اندھیروں میں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں پر اپنا خصوصی رحم فرماتا ہے، جو کہ عام رحم اس نے ساری دنیا پر انڈیل رکھا ہے، اس سے کئی زیادہ اس نے ایمان والوں پر اپنا رحم نازل کر دیا ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے اس کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. یعنی ان کی عزت اور اکرام اور ان کی تکریم اور ان کے لیے بڑے ہی اعزاز اور مہمان نوازی میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، اور اللہ نے بہت بڑا اجر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایمان والے بندوں کو سلام کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کا استقبال کریں گے. اللہ میزبان ہوں گے اور ہم مہمان ہوں گے. آیت نمبر 44. آیت نمبر 44. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. جنت کی بشارت دیتے ہیں اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے نور بنا کر بھیج دیا، جس کی روشنی ساری دنیا میں پھیل گئی، اور ہر دنیا کے کونے سے آج لوگ سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی روشنی پھیلا دی. اور دیکھیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، وہ بھی جب فوت ہو رہی تھی، ان کا جب انتقال ہو رہا تھا ابوا کے مقام پر، جب وہ تڑپ رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ غم نہ کرو، میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کر جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو روشن کر دے گا. بے شک وہ نور جو تھا اس نے ساری دنیا کو منور کر دیا، روشن کر دیا، اور روشن چراغ بنا کر آپ کو بھیجا ہے. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو
ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کو سپرد کر دے۔ اگر بندہ کسی کو اپنے معاملات کو ہینڈ اوور کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے سپرد کرے۔ اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین معاملے بنانے والا ہے، اللہ سے بہترین نہ کوئی فیصلے کرنے والا ہے اور نہ اللہ سے بہترین کوئی مدد کرنے والا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کے اوپر توکل کیا جائے اور اللہ کے ذمے اپنے سارے معاملات کو، جس طریقے سے ایک ڈوبنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ کس طریقے سے جب تیر تیر کے تھک جاتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ پیر سب چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں نے اپنی زندگی کو جو ہے اللہ کے حوالے کر دیا، تو بس اسی طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دو کہ وہ ہمیں پار لگا دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں ہمارے معاملات کو تھام لے، اور بہترین وکیل وہی ہے، بہترین کارساز وہی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 49، جب تم مومن عورتوں کے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے، یعنی ابھی کوئی وہ نہیں ہوا تھا، رجوع نہیں ہوا تھا، میرج کنزیومیٹ نہیں ہوئی ہے، تو پھر وہ طلاق ہوتے پھر ان کو عدت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، یعنی کہ تم یوں کہو کہ تم عدت کرو، تو وہ ان پر عدت لازم نہیں، جب رخصتی نہیں ہوئی تھی تو پھر عدت بھی ان پر لازم نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ یہ چیزیں ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو مومن عورتیں، اگر تم ان سے بغیر رخصتی کے کچھ نہ وہ کرتے ہو، طلاق دے دیتے ہو، تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ اگر تم نے مہر مقرر نہیں کیا ہے، اگر مہر مقرر کر دیا ہے تو پھر تم آدھا مہر ان کو دے دو، حالانکہ تمہاری طلاق ہو رہی ہے تب بھی تم احسان کے ساتھ اللہ کے فضل کو یاد کرتے ہوئے ایک دوسرے سے رخصت ہو، نہ کہ پھر اتنا جو ہوتا ہے کہ ہمارا یہ واپس کرو وہ واپس کرو۔ اللہ نے فرما دیا تم ان سے رتی برابر بھی کوئی سامان واپس نہیں لوگے، جو تم نے ان کو ادا کر دیا سو ادا کر دیا، چاہے وہ گفٹس ہو چاہے مہر ہو، جو دے دیا سو دے دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، یعنی ایمفسس کی اس بات پر تاکید کی جا رہی ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر دے دو، یہ ان کا حق ہے اور یہ ہر مومن بندے پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے مہر ادا کر دے۔ اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں اور تمہاری وہ چچا ذات اور پھوپھی ذات اور ماموں ذات اور خالہ ذات بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، یعنی ان 5 بیویوں کے علاوہ مزید ان اقسام کی خواتین کو بھی اپنی زوجیت میں لانے کی حضور کو اجازت دے دی گئی، جن کا اس آیت میں ذکر کر دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ جو آپ کی بیویاں ہیں، ان کے علاوہ اگر یہ ساری جو ہیں جو آپ کی کزنز ہیں، آپ ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو، جو جن کو آپ مہر دے دو ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہو، اور جو آپ کی لونڈیاں ہیں ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہو، اور جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئی ہیں ان عورتوں میں سے بھی جس سے بھی آپ چاہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور وہ مومن عورتیں جس سے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں تو لے لیں۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مومن بندوں کے لیے شادی کے لیے جو لمٹ لگا دی وہ 4 تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ دی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مطلب شہوت کے نعوذ باللہ بنا پر نکاح نہیں کیے تھے، بلکہ لوگوں کو سہارا دینے کے لیے اور ہر طریقے کا ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کہ تم بڑی عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہو، تم بیوہ سے بھی نکاح کر سکتے ہو، تم اولاد والی عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہو، تم چھوٹی عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہو، ہر چیز کا ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے اور ان عورتوں کو سہارا دینے کے لیے نبی نے نکاح کیے تھے، مطلب 4 سے زیادہ جو نکاح ہوئے تھے تو وہ اس لیے ہوئے تھے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے،
تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہے الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں، یعنی جس کے لیے تم جو دن فکس کرنا چاہو یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کے لیے ایک ایک دن مقرر کر رکھا تھا، جس میں سے حضرت جو سودا تھی یا حضرت میمونہ تھی، حضرت آئی تھنک سودا تھی، جنہوں نے اپنی باری جو تھی حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔ انہوں نے کہا میں بوڑھی ہو چکی ہوں، تو آپ جو میری باری کا دن ہے وہ حضرت عائشہ کو دے دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو اپنی باری دے دی تھی۔ مذائقہ نہیں ہے، اس طرح سے زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی ہوں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 52۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت کے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمٹ کے بعد روک دیا گیا کہ اب کے بعد تم نکاح نہیں کر سکتے، بس جو بیویاں ہو چکی وہ ہو چکی، اب یہ بیویاں کسی اور مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی، اور ان بیویوں کے علاوہ آپ کسی اور بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے لوگو لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگ جاؤ۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ سبحان اللہ! دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کے اندر آر محسوس کی ہو کہ لوگوں پر بیان کر دی جائے۔ یعنی کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے، ان کی دعوت اگر ہوتی تھی تو وہ وہاں پر دعوت کھانے کے بعد لمبوں گھنٹوں تک بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب تمہاری دعوت مکمل ہو چکی تو پھر اپنے گھروں کو نکل جایا کرو۔ ہو سکتا ہے ان کی بیویوں کو آرام کرنا ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اور بھی دوسرے کام ہو جو وہ اپنی زبان سے تو کہیں گے نہیں شرم کی وجہ سے، کہ میں کس طرح سے اپنے مہمانوں کو کہہ دوں کہ تم چلے جاؤ ہم نے دوسرے کام کرنے ہیں، تو وہ تو شرم کے مارے نہیں کہیں گے۔ لیکن تمہارا رب کہتا ہے کہ جب تم ان کے گھروں میں جاؤ تو اجازت لے کر جایا کرو، کیونکہ ان گھروں میں ان کی بیویاں ہوتی ہیں، اجازت اگر مل جائے تو داخل ہو جایا کرو، اور پھر جب تمہارے کام ہو جایا کریں تو پھر فوراً الگ ہو جایا کرو۔ یہ نہ کیا کرو کہ پھر باتوں میں لگ جاؤ اور تمہیں خیال ہی نہ رہے کہ وقت کیا ہوا چلا ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں یہ ہمیں اخلاقیات بتائی جا رہی ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں تو پہلے تو ایسے وقت سے پرہیز کریں کہ جس میں وہ کھانا کب کھا رہے ہوں یا پکا رہے ہوں یا ان کے آرام کا وقت ہو، ایسے وقت میں جایا جائے کہ جب وہ اس کی فراغت کا وقت ہو۔ دوسری چیز یہ کہ جب تمہارے کام ہو جائے کریں تو پھر وہاں سے نکل جایا کرو، ایسا نہ ہو کہ ان کے گھر والے پھر ہماری موجودگی کی وجہ سے کیا ہو جائیں، پریشان ہو جائیں۔ تو یہ ہمیں گھر کے وہ بتائے جا رہے ہیں اخلاقیات کی کس طریقے سے ہم نے گھروں میں جب دوسروں کے جائیں تو کیا اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں، مائیں ہیں، تو امت کی مائیں امت کے مردوں سے نکاح نہیں، ان کا جائز نہیں ہے۔ نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں
اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں، یعنی کہ وہ بغیر اجازت آ سکتے ہیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، یعنی کہ جو تمہارے محرم ہیں انہی کو تم اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دو، اپنے غیر محرموں کو، اپنے شوہروں کی، اپنے محرموں کی غیر موجودگی میں تم انہیں آنے کی اجازت نہ دو۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں پر دیکھیں کتنی خوبصورت سنت ہے، جس کا دیکھیں کوئی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کیا کرتے، یہ تو بندوں کے لیے ہے کہ بندے عبادت کرے، لیکن ایک وہ عمل جو کہ تمام امت کے لیے سنت بنا دیا گیا ہے، اس سنت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی عمل کرتے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی، وہ یہ کہ نبی پر